شروع کر رہے ہیں تو اس میں ہم چلتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 18 اپنا شروع کریں گے. یہ ہمارا لیسن نمبر 18 جو ہے وہ ہے ضمائر متصلہ مجرورہ پر. ٹھیک ہے جی. کیا ہے ہمارا آج کا سبق؟ ضمائر متصلہ اور مجرورہ. انشاءاللہ یہ آپ کو بھی اسکرین پہ آ جائے گا. کین وی آل سی دا اسکرین؟ ہمیں سب کو اسکرین نظر آ رہا ہے؟ آمنہ جواب دیجئے. جی سر نظر آ رہا ہے، لیکن جو ہمیں ملا تھا ریمائنڈر اس میں تھا کہ مرکب اضافی حصہ پنجم ہم نے کرنا ہے. وہ یہی ہے. اوکے ٹھیک ہے. مرکب اضافی حصہ پنجم وہ یہی ہے ضمائر متصلہ مجرورہ. اوکے. اور یہی اسی کی ایکسرسائز نمبر 18 ہے. یہ ہمارا سمجھ لیں اس کا لاسٹ چیپٹر ہے اور آج کا لیسن کافی لمبا لیسن ہے ہمارا. تو لیٹس اسٹارٹ. پچھلے لیسن کا کوئی کوشچن اگر ہو یا ایکسرسائز کا تو پوچھ لیں، ادروائز ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. سر ابھی تک تو کوئی کوشچن نہیں ہے. اوکے آگے. اوکے دین. آمنہ پھر آپ شروع کیجئے. یو آر مائی فرسٹ ایڈریسی. بسم اللہ کیجئے، پڑھنا شروع کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمائر متصلہ مجرورہ. اوکے. آپ نے اسی قسم کا کوئی لفظ پہلے بھی ٹرم پڑھا ہے ہم نے؟ یو ریممبر دیٹ؟ جی سر ضمائر منفصلہ مرفوعہ. ویری گڈ. بہت صحیح آپ نے یاد دلایا. ضمائر کیا ہوتے ہیں؟ پروناؤن سر جو غائب ہوتے ہیں، جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. اوکے. نہیں مطلب اس سے تکرار سے بچنے کے لیے ہم جو ورڈز یوز کرتے ہیں. ویری گڈ. وہ ہاں، ناؤن کی جگہ جو ورڈ استعمال ہوتا ہے وہ پروناؤن ہے. اس کا واحد جو ہے وہ ضمیر ہے اور جمع ضمائر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. A word used in place of a noun. Pronoun ضمیر ضمائر. متصلہ کے کیا معنی ہے؟ پتہ نہیں. اوکے. متصلہ کا مطلب ہے adjoined، جو جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک تو ہے. یہ جو ہمارے پروناؤن ہیں یہ دوسرے لفظ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ملے ہوئے ہیں، adjoined ہیں. You cannot separate them. آپ کو اگر یاد ہے ہم نے جو پچھلی ضمائر پڑھے تھے ضمائر منفصلہ تھے وہ، وچ مینٹ کہ ان میں دوسرے ورڈ سے فاصلہ تھا، ڈسٹینٹ تھے وہ، اور وہ ملے ہوئے نہیں تھے. they were independent of the other word. لیکن یہ جو ضمائر ہم پڑھ رہے ہیں یہ متصل ہیں، which means they are attached to یا adjoined. they are attached to یا adjoined to the other noun اور they form a one compound. یہ ایک کمپاؤنڈ بناتے ہیں اور یو کی ناٹ سیپریٹ دیم. اور مجرورہ کا کیا مطلب ہوا؟ سر جر حالت میں. ویری گڈ. جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھے تھے ضمائر منفصلہ مرفوعہ وہ رفع حالت میں تھے. یہ جو ہے جر حالت میں، اس لیے ان کو مجرور کہہ رہے ہیں. باقی ان کی کوالٹیز ہم آگے چل کے انشاءاللہ پڑھیں گے. جی ریدانی. ڈاکٹر سروت آپ پڑھ دیجئے ہمارا پہلا. یہ ہم ذرا سا اوور آل پکچر دیکھتے ہیں کہ یہ 3 قسم کی ہم نے ضمائر پڑھنی ہے. تو ہم نے پہلے جو پڑھی تھی وہ کیا ہے، آج کیا پڑھ رہے ہیں، اور ایک بچ جائے گی وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. جی ڈاکٹر سروت آپ شروع کیجئے. سب سے پہلے وہ کھڑا ہے، ہوا قائم، ہوا ہما انتا ہننا. رفع حالت ضمائر منفصلہ مرفوعہ. ہی از اسٹینڈنگ. رائٹ. یہاں جو مثال دی گئی ہے وہ ہی از اسٹینڈنگ یا وہ کھڑا ہے. اس میں آپ دیکھیں انگلش کا ہی یا اردو کا وہ جو ہے یہ دونوں سبجیکٹ ہیں. ٹھیک ہے. انگلش زبان میں سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ، پہلے جو حصہ سینٹنس کا آتا ہے وہ سبجیکٹ ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اس کے بعد آبجیکٹ یا پریڈیکیٹ ہوتا ہے. عربی زبان میں پہلا حصہ جو ہوتا ہے وہ مبتدا اور بعد والا خبر. تو اس میں مبتدا کے پاس ہوا ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کے اندر مبتدا اور خبر دونوں رفع حالت میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ہماری یہ جو ضمائر ہیں جو پہلی لائن میں لکھی ہوئی ہیں جو سبجیکٹ کے طور پہ آ رہی ہیں یہ رفع حالت میں ہے، اور یہ ضمائر منفصل ہے. آپ دیکھیں اس میں ہوا الگ ہے، قائم الگ ہے. کین یو نوٹس دیٹ؟ یہ دو سیپریٹ ہیں، ملے ہوئے نہیں ہیں.
اس لیے منفصلہ ہیں. اور چونکہ ہوا جو ہے مبتدا کے طور پہ آیا اور مبتدا رفع حالت میں ہوتی ہے اس لیے یہ مرفوع ہے. یہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے. ٹھیک ہے جی. اور اس کی مثالیں کیا تھیں؟ ہوا واز ہی، ہما واز ٹو میل یا ٹو فیمیل جو کہ سامنے موجود نہیں ہے. دے جسے کہتے ہیں THEY دے تو انگلش میں پلورل کے لیے کہتے ہیں جس میں دو بھی ہو سکتے ہیں، دو سے زیادہ. عربی میں ہما جو ہے اٹس اونلی فار ٹو. انتا از YOU ایک بندہ سامنے کھڑا ہوا ہے مرد، اس کو انتا کہیں گے. ہننا جو ہے وہ بہت ساری خواتین ہیں جو ایبسنٹ ہیں. دے THEY دے فیمیلز، مور دین ٹو فیمیلز. تو یہ ہم نے پڑھا مرفوعہ میں جو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. اینی کوشچنز آن دس؟ آگے چلیں ہم. جی سر. اوکے سر جی پوچھیے. نو آئی سیڈ کہ اٹس اوکے سر، یہ تو پڑھا ہوا ہے. اب ایک نیکسٹ قسم کا آئے گا جو ابھی ہم نہیں پڑھ رہے. اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی آپ دیکھ لیں. اس میں ہمارا ناؤن وہی ہے جس کے لیے ہم پروناؤن استعمال کر رہے ہیں. ہم. آئی سو ہم، میں نے اس کو دیکھا. اب دیکھیے فیل کرنے والا میں ہوں، فاعل میں ہوں، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہم جو ہے وہ اس وقت مفعول ہے. اور مفعول کس حالت میں ہوتا ہے؟ نصب حالت میں ہوتا ہے. اس لیے یہ والے ضمائر جو ہے یہ کہلاتے ہیں ضمائر متصلہ منصوبہ. یہ ہم ابھی اس کی ڈیٹیل بالکل نہیں پڑھ رہے اس لیے کہ آپ نے نام سے پہچان لیا ہوگا. یہ مفعول ہیں. مفعول جو ہے وہ فعل کے ساتھ آتا ہے. فعل فاعل مفعول. تو جب ہم جملے فعلیہ پڑھیں گے اس وقت ہم یہ ضمائر پڑھیں گے. اس لیے میں اس میں زیادہ تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا. آج جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ تیسرے قسم کے ضمائر ہیں. یہ پڑھ لیجئے ذرا. اس کی کتاب، کتابہ، اسم کا ربنا. اس کے اندر انگلش میں اس کو ہز بک کہتے ہیں اور اس کی حالت ہوتی ہے اضافی جر حالت جس میں ضمائر متصلہ مجرورہ ہوتی ہے. اوکے. تو اب جو ہم آج انشاءاللہ پڑھیں گے ضمائر متصلہ مجرورہ وہ یہ والے ضمائر ہیں. اس میں کیا تھا آپ نے دیکھا؟ اوپر والا ضمیر ہی تھا، پھر ہم تھا، اب ہز ہے. یہ ہز کیا ہے؟ پوزیسو ناؤن ہے. ٹھیک ہے. یور، مائی، ہز، ہر، THEIR دیر، یہ سب جو ہے پوزیسو ناؤنز ہیں. اور یہ ضمیر ہم اب پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو آپ دیکھیے عربی زبان میں آ جائیے. اس کی کتاب کے نیچے لکھا ہوا ہے کتابہ. ویسے یہ میرا خیال ہے تو آپ سمجھ سکتی ہیں کتابہ کے کیا معنی ہوں گے ڈاکٹر ثروت؟ اس کی کتاب. بالکل صحیح. اس کی کتاب. یہ ہو جو ہے یہ ہم کی جگہ استعمال ہوا ہے اور ہز کے لیے استعمال ہوا ہے. ہز بک. اب آپ غور کر رہی ہیں کہ یہ ہو جو ہے کتابوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. اٹ از ایڈجوائنڈ، جڑا ہوا ہے، اسی لیے اس کو ضمیر متصلہ کہا. اچھا. اسی طرح سے اسم کا کیا ہے؟ تیرا نام، یور نیم. کا از جیسے ہم السلام علیکہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کا از یو. اسم کا واٹ از یور نیم، یور. اسی طرح ربنا یہ اور ہے، OUR اور رب. تو آپ نے دیکھا کہ یہ تینوں ضمائر جو ہے وہ اسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جڑتی ہیں اسم کے ساتھ. یہ ہمیشہ یاد رکھیے. ہم جو اس وقت ضمائر پڑھ رہے ہیں ضمائر متصلہ مجرورہ، یہ جو دوسرے لفظ کے ساتھ ملیں گی وہ دوسرا لفظ لازماً اسم ہوگا. ٹھیک. اسم کے ساتھ جب یہ ملیں گی تو یہ مرکب اضافی بنائیں گی. مرکب اضافی کیسے ہوا؟ اس کی کتاب ہو گیا نا، کی آ گیا اس میں. تیرا نام، را آ گیا، را ری رے والا را. ربنا ہمارا رب، را ری رے آ گیا. تو یہ چاہے ہو کا ہو یا نہ ہو، یہ جب دوسرے لفظ کے ساتھ ملا وہ دوسرا لفظ جو ہے آلویز اٹ ہیز ٹو بی اسم. اسم کے ساتھ ملا، مرکب اضافی بنایا. مرکب اضافی بنانے کے بعد خود کیا بنا؟ وہ خود مضاف الیہ بن گیا. ٹھیک ہے. اور مضاف الیہ ہمیشہ جر حالت میں ہوتی ہے، اس لیے اس کو مجرورہ کہا. یہ جناب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہو گیا اس کا. اینی کوشچن آن دس بیک گراؤنڈ؟ ناٹ ایٹ دا مومنٹ، آگے پتہ چلے گا. ہاں کوئی بات نہیں. یہاں تک اینی کوشچنس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں تک کوئی سوال ہے کیا. بس اس میں جو آپ نے خیال رکھنا ہے دو تین چیزوں کا وہ یہ ہے. سب سے پہلی بات یہ جو ضمیر ہے یہ ایڈجوائنڈ ہے، مل کے آئے گی، جڑ کے آئے گی. کس کے ساتھ جڑے گی؟ اسم کے ساتھ جڑے گی. بالکل. جب اسم کے ساتھ جڑے گی تو یہ مرکب اضافی بنائے گی، خود مضاف الیہ بن جائے گی.
جب خود مضاف الیہ بنے تو مضاف الیہ ہیز ٹو بی ان جر حالت. اچھا اگلی بات جو یاد رکھنا ہے کہ یہ جو مرکب بنے گا یہ ون پیس ہوگا, اس کو آپ توڑ نہیں سکتے. کیا مطلب ہوا؟ کتابہ, اس کی کتاب, تو آپ اس میں اس اور کتاب کو الگ الگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ مسجد کا امام آ رہا ہے, تو اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ مسجد بھی آ رہی ہے اور امام بھی آ رہا ہے, یا مسجد وہیں ہے امام آ رہا ہے. نہیں, یہ ایک لفظ ہے مسجد کا امام. اٹ از ون پرسن ہو از کالڈ مسجد کا امام. یو کانٹ بریک اٹ. رسول اللہ, اللہ کا رسول. وی آر ٹاکنگ آف اللہ اینڈ رسول بوتھ اسم, بٹ واٹ وی آر ریفرنگ ٹو از اے ہیومن بینگ ہو از دی پروفٹ آف اللہ. تو پروفٹ آف اللہ میں دو اسم تو آ رہے ہیں, لیکن جس کو ہم ریفر کر رہے ہیں وہ ایک اسم ہے, ایک پرسنالٹی ہے. یو کی ناٹ بریک اٹ. ٹھیک, تو یہ چیز یاد رکھنی ہے. یہ مرکب جاری ہے, مرکب اضافی ہے جس کو آپ توڑ نہیں سکتے. اوکے جی, آگے چلتے ہیں. سائمہ آپ پڑھ دیجیے ذرا نیکسٹ. جی سر, نیکسٹ ہمارا ہے ٹیبل ہے ایک, جس میں ہم پہلے پڑھیں گے غائب کے مذکر اور مؤنث کا واحد, تثنیہ اور جمع. غائب مذکر واحد ہوگا. سر ابھی سلائیڈ آ رہی ہے جی. یہ ہوگا ہو, ہی, یہ واحد ہوگا. اور تثنیہ ہوگا ہما, ہما, اور جمع ہوگا ہم, ہم. اوکے, اب اس میں آپ نے دیکھا کہ 4 شکلیں بنی ہوئی ہیں واحد میں. تو آپ رائٹ ناؤ آپ اس 4 شکلوں کی فکر نہ کریں, کوئی ایک چیز لے لیں, اس میں سے ہو لے لیں, باقی ہم آپ کو ریزن بتا دیں گے یہ 4 شکلوں کی کیا وجہ ہے. اسی طرح سیکنڈ اور تھرڈ کالم میں آپ کو دو لفظ نظر آ رہے ہیں, ایک ہما نظر آ رہا ہے, ایک ہما. پھر آخری کالم میں آپ کو ہم اور ہم. ان کو بھی آپ جو ڈفرینس ہے اس کو فی الوقت ڈس ریگارڈ کریں, ہم آگے چل کے آپ کو ان کی جو ڈفرینس ہے اس کے بارے میں بتا دیں گے. سو کال اٹ ہما اینڈ دا تھرڈ کالم کال اٹ ہم. اور ڈونٹ وری کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین ہم اینڈ ہم. بہت یہ کوئی بڑا ڈفرینس نہیں ہے, بہت آسان بات ہے, آپ کو آگے چل کے بتا دیں گے. رائٹ ناؤ واٹ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ از ہو کا انگلش ایکویولنٹ کیا ہوگا سائمہ؟ ہو کا ہوگا ہز. ویری گڈ, میں انشاءاللہ اس کو کلیئر بھی کر دوں گا. آئی جسٹ وانٹڈ ٹو سی کہ آپ کتنا سمجھیے. ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے سمجھ لیا. اوکے, اور ہما کا کیا ہو گیا سر؟ یہ تثنیہ ہے تو دیئر آر دیم. ویری گڈ, دیر ہوگا THEIR, لیکن 2 کے لیے ہوگا. 2 for 2 جی. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم کیا ہوگا؟ یہ بھی دیر ہوگا بٹ مور دین 2. ویری گڈ, بہت اچھی. یہ بھی دیر ہوگا, مور دین 2 ہوگا. اور دوسرے یہ تینوں جو تھے یہ ہم نے مذکر کے لیے پڑھے. ٹھیک ہے جی, مذکر کے جی. یہ ہو گیا ہی, یہ سوری ہی نہیں, ہز. ہز از 1 میل. اس کے بعد دے 2 میل. اس کے بعد ہم دے مور دین 2 میل. اس کو اسی طرح سے آگے پڑھ لیں گے. یہاں پہ آپ کو میں ایک صرف فیل دینا چاہتا ہوں اس کی. اوکے جی, سائمہ آپ کو باقی بھی اس کا پورا کر دیں. غائب کا دوسرا ہم دوسرے کو دے دیتے ہیں. جی سر, غائب کا دوسرا ہمارا ہے مؤنث. مؤنث میں واحد کے لیے ہوگا ہا, اور تثنیہ کے لیے ہما, ہما, اور جمع کے لیے ہننا, ہننا. آپ نے دیکھا کہ تثنیہ میں ایک ہی ہے جی. ہما ہما ہے, تثنیہ میں ایک سیم ہے مذکر کی طرح جی. رومانہ آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی سر. یہ ذرا آپ پڑھ لیجئے. جی, یہ حاضر اس کا مذکر کا ہے کا, کما اور کم. اوکے, کا کیا ہو گیا؟ یو, یور. یور. ٹھیک. فار 1 میل. فار 1 میل. اور آگے کما جو ہے فار 2 میل. رائٹ, کما جو ہے وہ 2 میل ہو گیا. اور کم مور دین 2 میل. مور دین 2 میل. اور اس کے انگریزی کہیں گے کیا؟ یور. انگریزی میں تینوں کے لیے آپ کہیں گے یور. ٹھیک ہے. یور, یور, یور. ایک کے لیے بھی یور ہے, 2 کے لیے بھی یور ہے,
اور 2 سے زیادہ کے لیے بھی یور. ٹھیک ہے. اسی طرح مونس میں دیکھ لیجئے کیا ہے. کی، یہ بھی یور آئے گا لیکن جی. مونس کے لیے. ویری گڈ. اور کننا فار 2 فیمیلز اور کننا مور دین 2 فیمیلز. اوکے. اور یہاں بھی آپ دیکھیے جو تسنیہ ہیں وہ میل فیمیل کے لیے ایک ہی ہے. جی ٹھیک. جی. اوکے جی. ہمارے ساتھ سیدہ آ گئی ہیں ابھی کہ نہیں آئی؟ اوکے. امرین آپ کی باری آ گئی ہے، آپ کر دیجئے متکلم. جی سر، یہ اس میں مذکر اور مؤنث یہ دونوں سیم ہیں. Very good. پہلا ہے یا یعنی یہ ہو گیا واحد مائی، کے لیے. ایم وائی مائی، واحد کے میرا. لیے. جی، یا کا مطلب ہے میرا، اور نا 2 کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور Okay. نا جمع 2 کے سے لیے بھی زیادہ کے لیے بھی نہ ہے. جیسے آپ نے انگلش میں دیکھا وی کہتے ہیں نا، وی میں سب آ گیا، 2 بھی آ گئے، 3 بھی آ گئے، 4 بھی آ گئے. ٹھیک. جی. تو عربی میں 2 اور 2 سے زیادہ دونوں کے لیے، اور کے لیے OUR کے لیے نہ استعمال ہو رہا ہے. اچھا یہاں تو میں نے آپ لوگوں سے خود یہ ترجمہ کروایا، تھوڑا سا مشکل ہو گیا. اب اگلی سلائیڈ میں نے خاص طور پہ آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے تاکہ آسانی ہو جائے. آمنہ آپ ذرا پڑھ دیجیے یہ سلائیڈ. ٹھیک ہے. ضمائر متصلہ مجرورہ. واحد ہے، غائب ہے مذکر ہو ہی اور ہی. اس مذکر کا ہما یا ہما، ان دونوں مذکر کا، ان دونوں مذکر کا، ہم ہم ان سب مذکر کا. Okay. مونس ہے ہا، اس ایک مونس کا. ہما یا ہما، ان دو مونس کا، ان 2 مونس کا. ہننا ہننا، ان سب مونس کا. کچھ تھوڑا سا بہتر ہوا، کلیئرٹی آئی تھوڑی. جی سر، جو ہم نے اس کو. اوکے. ڈاکٹر سواد یہ آپ حاضر والا پڑھ دیجئے. حاضر میں مذکر کا، تیرا مذکر، کما تثنیہ، تم 2 مذکر کا، کم تم سب مذکر کا. ویری گڈ. مؤنث میں کی، تیرا مؤنث، کما تم 2 مؤنث کا، کننا تم سب مؤنث کا. ایکسلنٹ. اوکے جی. سائمہ آپ پڑھ دیجئے نیکسٹ. جی سر، نیکسٹ متکلم کے لیے ہے، مذکر و مؤنث کے لیے سیم ہے. یا ساکن، میرا مؤنث اور مذکر کے لیے سیم. نا ہمارا مذکر اور مؤنث تثنیہ کے لیے ہوگا، اور نا مور دین 2 ہمارا مؤنث اور مذکر کے لیے. ویری گڈ. اب اس کو ایک تیسرے اینگل سے بھی دیکھ لیجئے تاکہ یہ اتنا پکا ہو جائے نا چارٹ آپ کا، یہ ایک دم آپ کے زبان پہ آ جائے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. تو اس کے لیے رومانہ آپ پڑھ لیجیے ذرا اب اگلا چارٹ. جی، یہ مذکر ہے، غائب مذکر ہے. ہو ہی ہز 1 میل. ہما دیئر 2 میلز. ہم ہم دیئر 2+ میلز. تھوڑا زیادہ کلیئر ہوا یہ اب؟ جی. اوکے. نیکسٹ بھی پڑھ دیجیے مؤنث کا. مؤنث کا ہے ہا، ہر 1 فیمیل. ہما ہما دیئر 2 فیمیل. ہننا ہننا دیئر 2+ فیمیل. ویری گڈ. تھینک یو جی. رومانہ آپ نے پڑھ لیا. امرین اب آپ پڑھ دیجیے نیکسٹ. سر نیکسٹ ہے حاضر کے لیے، مذکر میں ہے کا، اس کا مطلب ہے یور، تم، تیرا. 1 میل کے لیے. پھر 2 میل کے لیے آئے گا کما، یور، اور جمع کے لیے آئے گا کم، یور. یہ 2 سے زیادہ میل ہو گئے. ٹھیک ہے، 2 سے زیادہ میل. اوکے. آگے مؤنث میں دیکھ لیجیے. مؤنث کے لیے آئے گا 1 فیمیل کے لیے آئے گا
کی, your. 2 فیمیل کے لیے آئے گا your, کما. یہ سیم ہے دونوں کا, کما بالکل کما. صحیح. Very مذکر good. مؤنث دونوں کے لیے سیم ہے. Very good. اور جمع میں یہ آئے گا 2 پلس مور فیمیل کے لیے آئے گا کننا, your. ویری گڈ. اوکے جی, امرین کی بھی باری ہوگی. اب واپس آتے ہیں آمنہ کے پاس. آمنہ یہ آخری والا بھی پڑھ دیجیے. اوکے سر, یہ متکلم ہے مذکر و مونس, 1 میل اور فیمیل ای اور جی مطلب مائی, 2 میل اینڈ فیمیل نا اور, 2 پلس میل اینڈ فیمیل نا اور. ٹھیک ہو گیا جی. اب کچھ انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو گئی. جی سر. اینی کوشچنس؟ اب آپ غور کر سکتے ہیں, ہز, دیر, یور, مائی, یہ سب پوزیسو ہے نا. تیرا, میرا, اس کا, ہمارا, یس سر. یہ سب پوزیسو ہو گئے. اور یہ سب جو ہے جر حالت والی باتیں آ گئی, چل حل. مرکب اضافی والی. را, ری, رے, کا, کی, کے. ٹھیک. اوکے ٹھیک ہے. اوکے جی. اینی کوشچنس؟ پھر ہم آگے چلیں. نو سر, ابھی تک تو نہیں. اوکے, تو اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل, جو ہم پہلے انٹروڈکشن میں بتا چکا ہوں, لیکن اب یہ کہ ذرا سا ریٹن سامنے آئے گا تو آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے گا. جی آمنہ پڑھ دیجیے آپ. اوکے سر. یہ ہے ضمائر متصلہ مجرورہ. یہ ضمائر مضاف الیہ بن کر آتی ہیں, اس لیے انہیں جر حالت میں یعنی مجرورہ فرض کیا گیا ہے. یہ فرض کیا گیا ہے کا کیا مطلب؟ کیونکہ سر یہ ہمارے پاس وہ ہوتا ہے نا سر غیر منصب, سوری سر, وہ جو جن پہ تنوین نہیں آتی, ان کا نام مجھے بھول گئے. یہ ایکچولی مبنی ہوتے ہیں. یس سر, مبنی ہوتے ہیں کیونکہ وہ تینوں حالتوں میں ان کی ایک ہی شکل ہوتی ہے. اب یہ رفع میں بھی اس کی یہی ہوگی, نصب میں بھی, جر میں بھی. لیکن چونکہ یہ مضاف الیہ بن کے آتے ہیں اور مضاف الیہ ہمیشہ جر حالت میں ہوتا ہے, اس لیے ہم نے ایزیوم کر لیا ہے کہ یہ مجرورہ ہے, اسی لیے ان کو نام رکھ دیا گیا مجرورہ. وہ پروناؤن جو جر حالت میں آتا ہے. کیوں آتا ہے جر حالت میں؟ اس لیے کہ جب دوسرے اسم سے ملتا ہے تو خود مرکب اضافی بن جاتا ہے. اضافی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے سر. ٹھیک. اوکے. ڈاکٹر سرور ذرا آپ پڑھ دیجیے نیکسٹ. یہ ضمائر اپنے مضاف کے ساتھ ملا کر لکھی جاتی ہیں, اس لیے متصلہ کہلاتی ہیں. فار ایگزامپل ربنا, ربکا, ربی. معنی بھی بتا دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ضمائر ہیں یہ اپنے ساتھ جو اسم ہوتا ہے اس کے ساتھ جوائن کر کے ملا جاتی ہے, اسی لیے اس کو متصلہ یا جوائنٹ کہتے ہیں. فار ایگزامپل ربنا, ہمارا رب. ویری گڈ. اور ربو کا, تیرا رب. ویری گڈ. اینڈ ربی, میرا رب. ویری گڈ, بہت اچھے. اوکے جی, سائمہ اب آپ کی باری آ گئی. اب ہم وہ جو مختلف شکلیں تھیں نا, پہلے کالم میں 4 شکلیں تھیں اور دوسرے اور تیسرے میں 2 شکلیں تھیں. اب ذرا ان کی ریزننگ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, جی پڑھیے. ٹھیک سر. جی سر. پہلی ضمیر کی شکلیں ہو, ہی, ضمیر سے پہلے اگر. اوکے, اس کو تھوڑا سا ہم ڈسکس کر لیں. دیکھیے یہ جو ہے بیسیکلی تجوید کا قاعدہ ہے. 4 قسم کے ہو لکھے ہوئے ہیں, ان سب کا معنی ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ HIS, ہز, اس ایک مذکر کا. ٹھیک. رسولہ, اس ایک مذکر کا رسول. کتابہ, اس ایک مذکر کی کتاب. ہز, HIS, ہز. چاروں میں سے کوئی بھی ہو ہوگا, معنی اس کے ایک ہی ہے, ہز. یہ جو تجوید کے قاعدے ہیں جو چاروں ہیں, وہ کیا ہیں تجوید کے قاعدے؟ اگر ہا کے اوپر سیدھا پیش لگاؤ تو آپ اس کو ہو پڑھیں گے, شارٹ میں, SHORT, شارٹ, ہو. اگر الٹا پیش ہوگا تو آپ اس کو کھینچ کے پڑھیں گے, ہو.
اسی طرح تیسرے پہ آ رہا ہے نارمل زیر. نارمل زیر آئے گا تو ہم اس کو ای پڑھیں گے شارٹ، لیکن اگر کھڑا زیر آ رہا ہے تو ہم لمبا ای پڑھیں گے. ہی، جیسے ہم کہیں گے کتابی ہی، کھینچ کے پڑھیں گے. اب یہ چار کس شکلیں جو ہیں یہ کن صورتوں میں آتی ہیں یہ اب آپ نیچے پڑھ لیجئے. ہر ایسٹرک کو نیچے 1 2 3 پڑھنے سے پہلے یہ جو آپ کے آگے جملے کا پیس لکھا ہوا ہے نا، ضمیر سے پہلے اگر، یہاں سے شروع کیجئے، یہ پڑھ لیجئے گا. تو ہم نمبر 1 پڑھنے کے لیے پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں ضمیر سے پہلے اگر. جی آپ پڑھیے آگے. جی سر. ضمیر سے پہلے اگر نمبر 1 پیش یا زبر ہو تو ضمیر پر الٹا پیش آتا ہے. جیسے رسول ہو، کیونکہ لام آخر میں اس پہ پیش آیا تو اس لیے اس کے ساتھ کھڑی الٹی پیش والا ہو آیا. اور اس طرح سے اسم ہو، اس کا نام، کتاب ہو، کتابہ ہو، اس کی کتاب، امرأتہ ہو. تو یہ سر اس میں ہم نے سب میں ایگزامپلس میں یہ دیکھا کہ اگر یا تو پیش آیا ہے یا زبر آیا ہے تو اس پر ہم نے الٹا پیش والا ضمیر لگا دیا. تو یہ الٹا ضمیر کی کنڈیشن کیا ہوئی الٹے پیش کی، کہ اس ضمیر یا اس ہا سے پہلے جو حرف ہے اس پہ یا تو زبر ہے یا پیش ہے. یا زبر یا پیش ہوگا تو ہا کے اوپر الٹا پیش لگے گا. رسولہ، اسمہ، کتابہ، امرأتہ. ٹھیک ہو گیا جی. اب دوسرا پڑھیں گی سائمہ، آپ پڑھیے پہلے شروع وہاں سے کریں ضمیر سے پہلے اگر. جی سر ٹھیک ہے. ضمیر سے پہلے اگر کنڈیشن نمبر 2 علامت سکون ہو تو ضمیر پر سیدھا پیش آتا ہے. منہو، انہو. ٹھیک. جی. اب کیا ہوا کہ ہا سے پہلے جو حرف آیا وہ ساکن آیا. ساکن آیا جی. تو اس صورت میں ہم نارمل پیش لگائیں گے. منہو، انہو، اور پڑھیں گے بھی شارٹ. منہو نہیں پڑھیں گے ہم اسے، منہو، انہو. جبکہ اوپر والا تھا رسولہ، اسمہ. قرآن شریف پڑھتے ہوئے آپ کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے. دس از دا کریکٹ وے آف ریسائٹنگ قرآن. جہاں الٹا پیش ہو اس کو کھینچیں، ٹھیک ہے، اور جہاں نارمل پیش ہے اس کو آپ شارٹ رکھیں. جیسے آپ لوگ نارملی زبر کو کھینچ دیتے ہیں نا، مسلمتن کو آپ لوگ مسلماتن پڑھتے ہیں، تو کھینچے نہیں، کھینچنے سے غلط ہو جاتا ہے، معنی بھی غلط ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سائمہ، یہ سمجھ میں آ گیا؟ جی سر. اوکے رومانہ، آپ تیسرا پڑھ دیجئے، شروع وہیں سے کیجئے ضمیر سے پہلے. ضمیر سے پہلے اگر یائے ساکن ہو تو ضمیر پر زیر آتی ہے. ہاں، یہ تھوڑا سا نمبر 2 سے ڈیویٹ ہو گیا. نمبر 2 میں ہم نے کہا کہ اگر ہا سے پہلے ساکن آئے تو سیدھا پیش لگے گا، لیکن وہ جو ساکن تھا اٹ واز ادر دین یا. ٹھیک، کوئی بھی ساکن ہو ادر دین یا ہو تو اس میں سیدھا پیش آئے گا. لیکن اگر وہ ساکن یا ہے، یا ساکن ہے، تو پھر ہا کے نیچے زیر آئے گا. اور یہ زیر کون سا ہے؟ نارمل زیر ہے. ٹھیک جی. فیہ، علیہ، اسی طرح الیہ. ٹھیک، اس میں یا ساکن آ رہا ہے. اگر یا ساکن آ رہا ہے تو زیر لگے گی اور شارٹ والا زیر. لیکن اگر یا ساکن کے علاوہ کوئی اور ساکن آ رہا ہے تو پھر پیش لگے گا نمبر 2 کے حساب سے. ٹھیک ہے جی. امبرین، اب آپ چوتھا پڑھ دیجئے، شروع وہیں سے کیجئے ضمیر سے پہلے. ضمیر سے پہلے اگر زیر ہو تو ضمیر پر کھڑی زیر آتی ہے. فار ایگزامپل بی ہی، رسول ہی. ویری گڈ. اسی طرح اگر کتابی ہوگا تو کتابی ہی، یہ کھینچ کے پڑھا جائے گا. جی. یہ کب ہے؟ جب ہا سے پہلے والے حرف پہ زیر ہے. تو دیکھیے یہ 4 کنڈیشنز ہو گئیں. شارٹ یعنی نارمل ہا، نارمل پیش، الٹا پیش، نارمل زیر، کھڑا زیر. یہ 4 کے لیے یہ 4 کنڈیشنز ہیں. جب یہ صورت ہوتی ہے تو یہ والا ہا استعمال ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ چاروں کیسز میں اس ہا کے معنی ایک ہی ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ہز.
رسولہ his رسول, رسولہ his رسول, فیہ in him یا in that مذکر, علیہ upon that مذکر. ٹھیک ہے, تو یہ مذکر مذکر وہ مذکر وہ مذکر آتا چلا جائے گا. his. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ اس میں اگر کوئی سوال ہو یہ 4 شکلوں میں تو یہ پوچھ لیجیے گا. اینی کوشچن؟ اوکے آمنہ اب آپ آ جائیے میدان میں ذرا. یہ ہمارے پاس کچھ اور بھی سوال تھا کہ کالم 2 اور 3 میں ہم نے ہم, ہما, ہما اور ہم پڑھا تھا, اس کی بھی وجہ ہم دیکھ لیتے ہیں کیا ہے. جی آمنہ. اگر ضمیر سے پہلے زبر پیش یا ساکن ہو تو ضمیر ہم, ہننا یا ہما آتی ہے. ٹھیک, کیا مطلب ہوا کہ ضمیر سے پہلے یا تو زبر ہے یا پیش ہے یا ساکن. تینوں صورتوں میں ہا پہ پیش پڑھیں گے, ہم, ہننا, ہما. ہم اس میں ہم, ہننا یا ہما نہیں کہیں گے, ہم, ہننا اور ہما پیش سے پڑھیں گے اس کو. 3 کنڈیشنز ہیں, ضمیر سے پہلے یا زبر ہو یا پیش ہو یا ساکن ہو. ٹھیک ہے, اس کی مثالیں دیکھ لیجئے. یہ کیا ہے, پڑھ لیجئے. رسولہم, سر اس میں ہم مطلب رسولو ہے پیش ہے تو اس سے آگے ہم نے ہم ایڈ کیا تو وہ رسولہم. کیدہ ہننا, اور اسی طرح کیدہ زبر ہے تو وہ کیدہ ہننا. احدہما, احدو دال پہ پیش ہے تو احدہما, اور کتابہم اور منہم. تو آپ نے دیکھا کہ اس میں رسولو میں پیش آیا, قیدہ میں زبر آیا, احدو میں پیش آیا, کتابہ میں زبر آیا, اور منہم میں ساکن آیا. من. ان تینوں صورتوں میں جبکہ ہمارے ضمیر سے پہلے یا تو پیش ہے یا زبر ہے یا ساکن ہے, ان تینوں کیسز میں ہم نے ہم استعمال کیا, یعنی پیش استعمال کیا, ہم, ہننا یا ہما. اب آخری والی جو کنڈیشن ہے وہ کیا ہے, وہ پڑھ لیجئے. اگر زیر یا ساکن ہو تو ضمیر ہم, ہننا یا ہما آتی ہے. سر اگر ضمیر سے پہلے ہمارے پاس آ جائے زیر یا ساکن, جیسے فی ہما, فی یہ پہ ساکن ہے تو وہ فی ہما ہو جائے گا. ایدیہم, اس میں بھی یہی ہے, ایدیہم یا ساکن ہے, ٹھیک ہے, یا ساکن ہے یہ سر. صلاتہم, اور اس پہ بھی ہمارے پاس تے پہ زیر ہے تو وہ صلاتہم ہو گیا, ہم نے ایڈ کیا. تو اگر ہماری ضمیر سے پہلے زیر یا ساکن ہوگا تو ہم ضمیر زیر والی پڑھیں گے, ہم, ہننا, ہما. ٹھیک, ٹھیک ہے سر. یہ انشاءاللہ پریکٹس کے ساتھ آپ کو آ جائے گا. یہاں پر صرف آپ کے تھاٹ پروسیس کو کلیئر کرنے کے لیے یہ بات سمجھا دی گئی. ٹھیک ہے جی. اینی کوسچنز آن دس؟ ناٹ ناؤ سر. ناٹ یٹ. اوکے, آگے چلیں جی پھر ہم. جی سر. اوکے, اب اس کے بارے میں تھوڑا سا ہم سم اپ کر لیتے ہیں. جی پڑھ لیجیے گا. اچھا نہیں, یہ ایک ذرا سی مشکل سلائیڈ ہے لیکن اٹ از ویری امپورٹنٹ, وی مسٹ لرن دس. اب باری کس کی آ گئی ہے؟ سروت, ڈاکٹر سروت کی باری آ گئی. جی. واحد متکلم کی ضمیر یہ کی طرف جب کوئی اسم مضاف ہوتا ہے تو تینوں اعرابی حالتوں میں اس کی ایک ہی شکل ہوتی ہے. اچھا, یہ بہت ہی گاڑے الفاظ ہو گئے, سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہا ہے کیا لکھا ہے. بہرحال ایک لمبی چوڑی سی تقریر لکھ دی گئی ہے لیکن اتنا سمجھ میں آتا ہے یہ کوئی یا کے بارے میں بات ہو رہی ہے. واحد متکلم کی ضمیر یا, اس کے بارے میں ہو رہی ہے. اب یہ کیا ہو رہی ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کی ہم ایگزامپل دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. جی یہ دیکھیے کیا ایگزامپل ہے یہ ڈاکٹر سرور. اوکے, میری کتاب نہیں ہے. اب میری کتاب کیسے کہیں گے؟ میری کتاب یہ ایڈ کریں گے, کتابوں اور یہ ایڈ کریں گے تو ٹھیک ہے نا. اور نئی ہے کے لیے کیا ہوگا؟ جملہ اسمیہ خبر ہے تو نکرہ میں آ جائے گی.
رائٹ سر جدید ٹھیک. رائٹ. اور اگر ان اینڈ کو ریزلٹ کیا ہوگا؟ اینڈ میں اٹ ول لک سم تھنگ لائک کتابی جدید. اوکے. تو اب یہاں پر کتابی کیسے بن گیا یہ؟ وہاں پہ اوریجنل میں تو کتاب کے اوپر پیش تھا نا. جی سر. اب یہاں پہ کیا ہو گیا؟ یہ زیر ہو گیا. جی سر. کیوں ہوا؟ یا کی وجہ سے. اوکے. سن رہی ہیں آپ ڈاکٹر سروت؟ آر یو ود می؟ یس سر سر آئی ایم رائٹ ہیئر. جی تو سر آئی ایم جسٹ تھنکنگ کہ کہاں سے بن گیا یہ. اصولاً تو اس کو کتابوئی ہونا چاہیے نا، بو اور ای، کتابوئی. رائٹ سر ایگزیکٹلی. بٹ عربی زبان میں یاد رکھیں، ٹنگ ٹوسٹرز آر ناٹ اپریشیٹڈ. عربی زبان جو ہے وہ سہولت کی زبان ہے، تو کتابوئی کوئی سینس نہیں بنتا. تو یا کے ساتھ جب بھی اس طرح کا کوئی آئے گا تو اس کو ہم زیر کر دیں گے، کتابی بنا دیں گے. تو اب آپ اوپر کا سینٹنس پڑھیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ واحد صحیح واحد متکلم والی. جی. واحد متکلم کی ضمیر یا کی طرف جب کوئی اسم مضاف ہوتا ہے تو یہاں رک تینوں جائیں. یہاں پر کون مضاف بن کے آیا تھا یا متکلم کا؟ سر کتاب. کتابو. کتابو ایگزیکٹلی. کتابو جو ہے یا متکلم کا مضاف بن کے آیا تھا. تو کیا ہوا؟ یہاں پر اس کی جو پیش تھا وہ کھا گیا، یا جو ہے اس کو اس نے پیش کو کنورٹ کر دیا زیر میں. رائٹ. تو تینوں اعرابی حالتوں میں. ہاں، یہ تو ابھی آپ صرف ایک ہی حالت میں دیکھ رہے ہیں جس میں کتابو ہے. رائٹ سر. سیکنڈ ایگزامپل پڑھ لیجیے. بے شک میری کتاب نئی ہے. اب جب بے شک آ گیا تو انا کیا کرتا ہے؟ سر نصب میں کر دیتا ہے گا. تو دیکھیے کیا آ گیا نصب. جی سر. انا کتابہ پلس یا جدیدن. لیکن لکھیں گے کیسے؟ انا کتابی جدیدن. کتاب ہی ویسے ہی لکھی گئی بے زیر کے ساتھ. رائٹ سر. حالانکہ کتابہ تھا، یہ اوپر کتابو پلس یا تھا تب بھی کتابی لکھا گیا تھا، نیچے کتابہ پلس یا ہے پھر بھی کتابی لکھا گیا. رائٹ. اب اس کی تیسری کنڈیشن پڑھ لیجئے. میری کتاب کا ورق. اب یہاں پر میری کتاب جو ہے مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک ہے. رائٹ. مضاف الیہ ہونے سے اب اس کو جر حالت میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. بالکل سر. تو کیا ہو گیا؟ ورقو. ورقو کتابی پلس یا اور اینڈ میں آئے گا ورقو کتابی. یہ وہی کتابی ہو گیا پھر. صحیح ہے تو صحیح ہے نا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جب یا متکلم کے ساتھ کوئی مضاف بن کے آتا ہے، پہلے وہ کتابو بن کے پیش کے ساتھ آیا تو اس نے اس کے پیش کو کنورٹ کر دیا زیر میں، کتابی بنا دیا. پھر وہ انا کتابہ بن کے آیا زبر کے ساتھ تو یا نے اس کو بھی زیر کر کے انا کتابی کر دیا. پھر وہ ویسے ہی زیر سے آیا ورقو کتابی تو اس نے اس کو ویسے ہی زیر رکھا کتابی. اب آپ اوپر کا سینٹنس پڑھیے پھر سے، واحد متکلم والا. واحد متکلم کی ضمیر یا کی طرف جب کوئی اسم مضاف ہوتا ہے تو تینوں اعرابی حالتوں میں اس کی ایک ہی شکل ہوتی ہے. اب سمجھ آتا ہے یہ سینٹنس؟ جی جی صاحب سمجھ آ رہا ہے کہ چاہے کوئی بھی حالت ہو اس کی، رفع نصب جر جو بھی حالت ہو، لیکن جب ان کی ضمیر کے ساتھ وہ ایک ہی حالت پہ رہتا ہے. یا متکلم کے ساتھ. متکلم یہ سب ضمائر کے ساتھ نہیں ہے، یہ صرف یا متکلم کے ساتھ ہے. رائٹ. ٹھیک. جی سر. اوکے جی. سائمہ اب یہ ایک بڑا مزیدار سینٹنس ہے، یہ پڑھ دیجیے ذرا. جی سر. اس لیے کہا جاتا ہے کہ یا متکلم اپنے مضاف کی رفع نصب کھا جاتی ہے. کچھ سینس بنتا ہے اس کا؟ جی سر. کہ آپ نے جیسے کہ ابھی بتایا سر کہ یہ چونکہ جیسے ہم نے پہلے اگزامپل میں تھا کہ اگر رفع بھی ہوگا تو بھی یہ بھی بن جائے گا، تو بھی یہ زیر جر حالت میں آ جائے گا، اور اگر نصب حالت میں ہے تو بھی یہ جر حالت میں آ جائے گا. تو یہ ان کی جو اوریجنل حالت تھی وہ رفع ہو یا نصب ہو وہ کھا گئی اور ایک جر حالت میں آ گئی ہے. ویری گڈ. دس از دا سلائڈ. بڑی امپریسو سلائڈ ہے، بڑی امپورٹنٹ ہے، آگے آپ کو بہت کام آئے گی.
کتابی لکھا ہوگا آپ فوراً کہیں گے کہ وہ یہ جر حالت میں, ناٹ نیسسری. لکھا ہوا تو کتابی ہے بٹ اٹ کوڈ بی رفع حالت. لکھا ہوا کتابی ہے, اٹ کوڈ بی نصب حالت. ٹھیک جی. اینی کوشچن آن دس؟ تو سر اس کو ہم یعنی کہ لائک جیسے جب ہم نے کہا کہ بے شک میری کتاب نہیں ہے, تاکیدی جملہ اس میں آ گیا, وہ ہے تو ہمارا نصب, لیکن چونکہ یہ ہمارا رول ہے تو ہم نے کتابی کہا, تو ہو اٹ مینس کہ وہ ہے نصب حالت ہی, لیکن اس کی اس نے وہ شکل چینج کر دی. وہ ہے نصب حالت ہی لیکن یا کھا گئی ہے اس کے نصب کو, کیا کھا گئی اس کو. ہاں جی, تو یہ ای ہو گیا. اسی طرح اوپر جو ہے وہ جو کتابی ہے وہ اوپر والی وہ ہے رفع حالت میں, تو یا نے اس کی رفع حالت کو کھا لیا ہے بٹ اٹ اسٹل ریمینز ان رفع حالت. جی کہیں گے ہم اس کو رفع حالت ہی, لکھا ایسے جائے گا لیکن ہوگی رفع حالت, کیونکہ میری کتاب جو ہے وہ مبتدا ہے اور مبتدا ہمیشہ رفع حالت میں ہوگا. نیچے مبتدا نصب میں اس لیے ہوا کہ اس کے ساتھ ان نہ لگ گیا. بے شک. ہاں جی. تو اگر ان نہ لگتا تو پھر وہ اس وقت بھی مبتدا کا رول یہ ہے کہ مبتدا ہمیشہ رفع حالت میں. ٹھیک سر. آل سیٹ جی, ہو گیا صحیح بالکل. جی تھوڑا سا ٹرکی سبجیکٹ تھا لیکن میرے خیال ہے آج چل کے ہمارے پارٹیسپینٹس بڑے ریڈیوس ہو گئے, یاد کرنے والی ہیں چیزیں. جی ہاں. یہ ایک آپ لوگوں کے لیے ریمائنڈر ہے, نیچے ریڈ کلر میں ہے, سمری ہے یہ پوری ضمیر متصلہ مجرورہ کی. اس کو پڑھ دیجیے امرین. ضمائر متصلہ مجرورہ مضاف یعنی اسم کے ساتھ مضاف الیہ بن کر آتی ہیں, اس لیے سوری آخری والی لائن دکھائی نہیں تیری. مجرور یعنی جر حالت میں ہوتی ہیں. جی سر, یہ آپ نے سمجھایا ہے کہ یہ ہمیشہ اسم کے ساتھ جوائن ہوتی ہیں, اس لیے, اور یہ ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ جار حالت میں ہوتی ہیں. وہ کیوں ایزیوم کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ مضاف الیہ بن جاتی ہیں. جی, اور یہ مضاف الیہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اوکے. اب آپ کو میں ایک ایسی سلائڈ کروں گا جس میں آپ کو بہت مزہ آئے گا. آپ لوگ گھر جا کے بڑی اس کے اوپر, خیر گھر میں تو آپ بیٹھی ہوئی ہیں, یہاں پہ جب کلاس ہوتی ہے تو گھر جا کے لوگ پھر بڑی اکڑ کرتے ہیں, سب کو بتاتے ہیں گھر میں. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ سلائڈ. اب آپ نے سلائڈ میں پڑھ لیا ہو کس کے لیے ہوتا ہے, ایچ ای ہی کے لیے, ٹھیک ہے. ہا کس کے لیے ہوتا ہے, سی ایس ایچ ای شی کے لیے. وہ سلائڈ ایک دفعہ پھر دکھا دوں میں آپ کو. یہ سلائڈ یاد رکھیے, یا بلکہ اس کو یہ سلائڈ لے لیں, آپ کو زیادہ اچھی لگے گی. جی اس میں دیکھیے ہس کے لیے کیا کہتے ہیں, ہو. ہر کے لیے کہتے ہیں ہا. یور کے لیے کہتے ہیں کا. دو میل دیر کے لیے کہتے ہیں ہما. دو میل فیمیل کے لیے کہتے ہیں دیر کے لیے ہما, اس کے لیے بھی ہما ہی کہتے ہیں. لیکن جمع میں میل کے لیے ہم دیر اور فیمیل کے لیے ہننا. یہ یاد رکھیے. یہ چیزوں کے ساتھ آپ کو سلائڈ ملے گی جو آپ روزمرہ استعمال کرتے ہیں. یو ول لائک دیٹ سلائڈ انشاءاللہ. اچھا جی, باری کس کے آگے چلیں, اوپر سے چلتے ہیں. آمنہ ذرا یہ پڑھیے, یہ کیا لکھا ہوا ہے. اوکے سر, یہ ہے حضرت ابو بکر. تو ان کے ساتھ کیا لکھتے ہیں آپ؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ لکھتے ہیں رضی اللہ عنہ. یس سر. تو کیا مطلب ہوا اس کا؟ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. رائٹ. اللہ راضی ہوا اس ایک مذکر سے, عنہ. اوکے سر, ٹھیک ہے. ود ہم, کیا ہے یہ؟ اللہ راضی ہوا ود ہم. ہوا اس ود ہم, ٹھیک ہے سر, ایک مذکر. ود ہم ہو گیا نا, ایچ آئی ایم ہم. یس سر.
اچھا جی سرورت صاحبہ بتائیے یہاں پہ کیا ہوگا؟ دیم ہوگا. اوکے سر. ہما آئے گا. رضی اللہ عنہما. ویری گڈ بہت اچھے. رضی اللہ عنہما اللہ راضی ہوا ان دونوں سے. them two of them رائٹ two of them ٹھیک رائٹ اس لیے آ گیا انہما. رائٹ. ڈاکٹر سرورت ذرا ایسا سرورت نے تو پڑھ دیا یہ. سائمہ آپ پڑھیے ذرا یہ. جی سر. عبد الرحمن ابن عمر. اب ان کے لیے کیا کریں گے؟ ہم کس کی بات کر رہے سر ہیں؟ اس میں ہم عبد الرحمان کی بات کر رہے ہیں رحمان کی جو بات کہ کر رہے ہیں. حضرت عمر کے صاحبزادے واحد ہیں. مذکر. جی کیا آنا چاہیے؟ سر رضی لیکن اس اللہ میں چونکہ حضرت عمر کا بھی ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ہم رضی اللہ لکھتے ہیں تو وہ پھر ہم دونوں کے لیے لکھیں گے رضی اللہ عنہما. ویری گڈ. حالانکہ بات اس وقت ایک کی ہو رہی ہے, حضرت عبد الرحمان کی بات ہو رہی ہے, لیکن چونکہ ابن عمر ہم کہہ رہے ہیں, نام ان کے والد کا بھی لے رہے ہیں جو کہ وہ خود بھی صحابی تھے, اس لیے ہم کہیں گے رضی اللہ عنہما. عبد الرحمان سن آف عمر, اللہ راضی ہوا both of them. ٹھیک, جی کوئی سوال سر ہے؟ اگر لائک جی سر سر لائک جیسے حضرت ہمیں پتہ ہے کہ حضرت عمر کے بیٹے کا نام عبد الرحمان تھا, لیکن جیسے اگر بہت سارے صحابہ تھے ایسے جن کے فادر نان مسلم تھے تو ان میں پھر ہم صرف لکھیں گے رضی اللہ عنہ. بالکل. تو اس کا مطلب ہمیں ہسٹری بھی آنی چاہیے جس میں ہمیں یہ نالج کنفرم ہو. اوکے سر تھینک یو سر. اچھا جی, اب کس کی باری آ گئی؟ رومانہ کی. جی یہ کیا لکھا ہے رومانہ؟ خلفاء راشدین. اس میں آ جائے گا رضی اللہ عنہم. ویری گڈ. رضی اللہ عنہم اللہ راضی ہوا with all of them, more than 2 males. ٹھیک. جی اوکے جی. امبرین صاحبہ اب آپ کی باری آ گئی. جی سر. ان کا کیا ہوگا؟ حضرت عائشہ سر ایک ہے فیمیل تو ان کے لیے آئے گا ہا, رضی اللہ عنہا. ویری گڈ. کیا گیا؟ رضی اللہ عنہا اللہ راضی ہوا اس ایک مؤنث سے. ایک مؤنث سے. جی ٹھیک. عنہا. اور اگر یہ اس طرح ہو جائیں تو سر یہ دو ہیں. کیا ہوا؟ غائب ہو گئی. چلیں آمنہ آپ بتا دیجئے. اوکے سر. سر کیونکہ یہ ہمارے پاس 2 مونس ہو گئے ہیں تو اس سے ہوگا رضی اللہ عنہما. ویری گڈ. رضی اللہ عنہما اللہ راضی ہوا ان دونوں فیمیل سے. اب دیکھیں میل اور فیمیل کے لیے دونوں کے لیے ہما ہوتا ہے, اس لیے یہاں اس کے لیے بھی عنہما ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. اوکے جی. ڈاکٹر سرورت یہ بتا دیجئے کیا ہے؟ امہات المومنین رضی اللہ عنہن. ویری گڈ. رضی اللہ عنہن اللہ راضی ہوا ان سب مؤنثوں سے. ٹھیک. جی سر. مزہ آیا؟ کچھ سلائیڈیں یہ پہلے سے ہی پتا تھا یا کچھ آج تھوڑا اضافہ ہوا ہے؟ نہیں سر بے شک اضافہ ہوا ہے. میں نے, آپ بھی غور کیجئے گا, میں نے بڑے اچھے خطیبوں کو سنا ہے اور بڑے تقریر کرنے والوں کو سنا ہے
جب انہوں نے کسی کو بہت زیادہ محبت سے عقیدت دینی ہوتی ہے کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، کھینچ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں میں نے بہت زیادہ رضا دے دی اللہ نے. رائٹ سر. وہ انہو تو چھوٹا سا نظر آتا نا، بالکل ہی شارٹ ختم ہو گیا انہو. زیادہ عقیدت دینی ہے بہت. انہما کھینچ کے پڑھ دو، زیادہ عقیدت ہو جائے گی بہت. سو یو ریمبر دس. اب آپ عربی کلاس کے لوگ ہیں، آپ لوگوں نے اس میں غلطی نہیں کرنی ہے، ٹھیک؟ انشاءاللہ سر، انشاءاللہ. یہ ہم نے ضمائر کا سبق پڑھا تھا، اسی کا ہو ہما ہننا رائٹ. ہاں، اسی لیے ہم نے آج اس کو ریوائز بھی کر لیا. اوکے جی. اچھا جی، اب بڑا مزیدار سبق ہے ایک اور. پڑھیے کیا لکھا ہوا ہے. کچھ الفاظ سوری، کس کی باری آگے؟ ہاں پڑھ لیے جس جو بھی پڑھ رہے ہیں جی. کچھ خصوصی مضاف. کچھ الفاظ جب مضاف بن کر آتے ہیں تو مختلف اعرابی حالتوں میں ان کی مختلف شکلیں صورتیں ہوتی ہیں. اچھا، بڑی عجیب سی بات لکھی ہے بھائی. جب مضاف مختلف حالتوں میں آئے گا تو شکل تو ویسے ہی بدل جائے گی. رفع حالت میں آئے گا تو مسلمو ہوگا، نصب حالت میں آئے گا تو مسلمہ ہو جائے گا، جر حالت میں آئے گا تو مسلمی ہو جائے گا. ٹھیک کہہ رہا ہوں میں غلط؟ بالکل سر، دیٹس ٹرو. تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں ان کی مختلف شکلیں ہوں گی. مختلف شکلوں سے ان کا یہاں مطلب ہے کہ وہ جو لفظ میم سین لام میم مسلم ہے وہی چینج ہو جائے گا. صرف زیر زبر پیش کی چینج کی بات نہیں کر رہے وہ لفظ ہی ڈیفرنٹ ہو جائے گا، یعنی اس کے الفاظ میں چینج آ جائے گا. یہ کہہ رہے ہیں. مثال جو ہے سب سے پہلے. اچھا، اور کیا شرط ہے کہ یہ لفظ مضاف بن کے آ رہا ہو. جب دیکھیے ایک لفظ ہے عربی زبان کا، اس کو کہتے ہیں ابن. ابن کے کیا معنی ہوتے ہیں سرت؟ والد. والد. جب یہ والد جو ہے رفع بن کے آتا ہے، یعنی مضاف بن کے آتا ہے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں تیرا باپ، تو یہ تیرا جب کہہ دیا تو مرکب اضافی بن گیا نا. جی سر. تو ابو یہاں باپ جو ہے یہاں پر مضاف بن گیا. تو جب باپ مضاف بن کے آئے گا تو وہ ابن نہیں لکھا جائے گا، ابو لکھا جائے گا. رائٹ، اس کی شکل ہی چینج ہو گئی، واو کا ایڈیشن ہو گیا اس میں. اور اگر یہ نصب حالت میں آئے گا تو ابا بن کے آئے گا. رائٹ. اور جر حالت میں آئے گا تو ابی بن کے آئے گا. اب آپ مجھے بتائیے یہ ابو بکر کیا ہے؟ سر یہ بکر کا باپ. رفع حالت میں. رفع حالت میں والد. ابو بکرن، بکر کا باپ. جی ٹھیک. ابو لہب کیا ہے؟ ابو لہب لہب کا والد. لہب کا باپ. لہب کہتے ہیں وہ جو شعلے ان کی چنگاریاں ہوتی ہیں نا اوپر، اس کا کیسا رنگ ہوتا ہے، سرخ و سفید، اس کا باپ. یہ عربوں میں خاص چیز ہوتی تھی کہ لوگوں کی کنیت کہتے ہیں اسے، کنیت بنایا کرتے تھے وہ ان کی لائک تھنگس کے ساتھ. تو یہ جو ابو لہب ہے جس کا آپ نے سورہ بھی لکھا ہوا ہے تبت یدا ابو لہب ابی لہب یوں وتب، تو یہ جو لہب ہے یہ اتنا سرخ و سفید آدمی تھا کہ اس کو کہتے تھے اس کی تو شکل کے اوپر لپکتے ہوئے شوروں کی جیسی سرخی ہے، تو اس کا نام ابو لہب پڑ گیا. ابو ہریرہ کیا ہوتا ہے؟ ہریرہ کا باپ. ہریرہ کون ہے؟ اینی ون؟ یہ سر بلیوں کا باپ. بلیوں کا باپ. آتی تھی ان کے پاس. تو بلیوں کا باپ کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کو بلیاں بہت اچھی لگتی تھی، بڑا شوق تھا ان کو بلیوں. نام ہی پڑ گیا جی بلیوں کا باپ ابو ہریرہ. ٹھیک. رائٹ. ابو تراب. ابو تراب کس کو؟ مٹی کا باپ. رائٹ سر. ٹھیک. تو یہ ہو گیا جی ابو. کبھی آپ نے ابا بکر بھی سنا ہے؟ کیا چیز سر؟ ابا بکر.
نہیں سر. ہاں، جب ابو بکر کو نسب حالت میں کہنا ہوگا تو آپ کیا کہیں گی؟ ابا بکر. ابا بکر. مثلا اگر آپ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بلایا، تو اب نبی کریم جو ہے فاعل ہو گئے اور ابو بکر جو ہے وہ مفعول ہو گئے. رائٹ. تو اب وہ آپ ابو نہیں کہیں گی، وہ ابا بکر کہیں گی. اسی طرح اگر جر حالت میں جانا ہے تو ابی بکر ہو گیا. ابی عبداللہ الحسین تو سنا ہے نا آپ نے، خطبے میں کہا جاتا ہے نا. خیر عورتیں خطبہ ہمارے یہاں اتنا نہیں سنتی ہوں، مردوں کا ہوتا ہے. دوسرا لفظ دیکھیے کیا ہے. اخن. اخن مینس بھائی، اور اخو رفع حالت میں یہ اخو ہو جائے گا، نصب حالت میں اخا ہو جائے گا، اور جر میں اخی. ویری گڈ. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ اخو کا تیرا بھائی. اگر تیرا بھائی آ رہا ہے تو وہ اخو کا ہے. میں نے تیرے بھائی کو دیکھا تو وہ اخا کا ہو جائے گا. تیرے بھائی کی کتاب، کتابو اخی کی، اخی کا. ٹھیک، جر حالت میں اخی ہو جائے. اوکے جی. سائمہ ذرا آپ پڑھ دیجئے. تیسرا لفظ ہے فمن. فمن کا مطلب ہوتا ہے MOUTH، ماؤتھ، منہ. جی سائمہ. جی سر میں سوری مائک نہیں آن ہو رہا تھا سر. فمون کا مطلب ہے ماؤتھ، آپ نے بتایا ابھی. رفع حالت میں یہ ہو جائے گا فو، نصب حالت میں فا، اور جر حالت میں فی. اوکے. کم استعمال ہے اس کا بہت. اسی طرح آپ یہ بھی پڑھ دیجئے چوتھا. جی سر چوتھا ہے زو. رفع حالت میں زو، نصب حالت میں زا، اور جر حالت میں زی ہو جائے گا. یہ کبھی پڑھا ہے اس میں کچھ یاد آتا ہے؟ کچھ قرآن شریف میں اس میں پڑھا ہے اس طرح سے تینوں؟ سر زو سب سے زیادہ پڑھا ہے، ذوالجلال والاکرام. ویری گڈ. کیا مطلب ہوا؟ والا یا صاحب یا والا. تو ذوالجلال والاکرام کا کیا مطلب؟ والا، جلال اور اکرام والا. بالا. زو جو ہے اکرام والا. جی سر. زو مضاف بن کے آتا ہے. مضاف، یہ ہم نے جو ہیڈنگ دی ہوئی ہے نا، یہ سارے الفاظ مضاف بن کے ہی آ رہے ہیں نا. کچھ الفاظ جب مضاف بن کر آتے ہیں تو مختلف شکلیں ہوتی ہیں، تو یہ مضاف کی شکلیں ہیں نا سب. تو زو مضاف ہے اور الجلالی والاکرام مضاف الیہ ہے. ذوالجلالی والاکرام جلال اور اکرام والا. لیکن یہ پوری صفت کس حالت میں ہے؟ زو کی وجہ سے رفع حالت میں ہے. آپ نے ایک آیت پڑھی ہوگی، آتی ذل قربا حقہ. ہاں جی جی پڑھیے گا. میں ہے جو آتی ذل قربا. جی 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 آیت بیر میں سر. یہ آیت ذل قربا والیتامی والمساکین. نہیں، یہ وہ نہیں ہے، اس میں آتی نہیں ہے. یہ آتی ہے اس میں سورہ ہے، یہ بنی اسرائیل میں ہے، جس میں نا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اس میں آگے چل کے آتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا. پہلا ذا قربا. ذا قربا بھی آپ نے سنا ہوگا، کئی دفعہ آتا ہے. آتی ذل قربا. اسی طرح زی بھی آپ نے بہت سنا ہوگا. زی کہاں سنا آپ نے؟ جی سر سنا ہوا ہے، سورہ فجر میں آتا ہے سر. وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ. اوتاد. وہ فرعون ذی الاوتاد. جی سر. ٹھیک ہے. اب آپ سمجھ گئے یہ زا کیا ہے، زی کیا. زو کے ساتھ جب آئے گا تو وہ رفع حالت ہوگی، زی کے ساتھ آئے گا تو جر حالت. جی
एक्सक्यूज मी सर, इन दोनों आयतों के मतलब बता देंगे जरा? आती अभी एक मिनट वो 2 आयतें छोड़ें, आपको एक झटका लगने वाला है अगली स्लाइड में। ये एक चार्ट अच्छा, इसमें मेरे ख्याल है आपकी किताब में भी शायद 6 नाम दिए होंगे, हमने यहाँ 4 ही दिए हैं जो कुरान शरीफ में इस्तेमाल हुए हैं, बाकी 2 और हैं वो मेरे लिखे नहीं है, इसमें इतनी वो नहीं है। ठीक, ये 4 को अच्छी तरह से देख लें। अच्छा, आपकी होमवर्क में जो एक्सरसाइज है वो तो है, लेकिन इस स्टेज पे मैं एक ख़ास होमवर्क दिया करता हूँ स्पेशल असाइनमेंट के नाम से, ये आपकी समझ देखने के लिए। ठीक है ना, इम्तिहान है ये समझना। और वो क्या है? अच्छा सॉरी, ये पहले एग्जाम्पल्स पढ़ ले इनकी। कौन पढ़ रहे थे? ये पढ़ दीजिए जल्दी जल्दी चारों एग्जाम्पल्स। आमना शुरू कीजिए। जी सर, मैं हाँ आप कर दीजिए, चलें पढ़िए। जी सर, अबूहु आलिमुन, क्या मतलब हुआ? ट्रांसलेशन जी, उसका बाप आलिम है। वेरी गुड, बहुत अच्छा जी। ओके नेक्स्ट, आमना आप पढ़ दीजिए। आमना आप पढ़ दीजिए नेक्स्ट। ओके सर। सर ये है इन्ना अबाहु आलिमुन, बेशक उसका बाप आलिम है। हाँ, देखिए उसका बाप जो पहले था वो रफा हालत में था तो अबूहू था। यस सर, इन्ना ने लेकिन इन्ना की वजह से नसब मुब्तदा हालत को में चल नसब हालत की तो हो गया अबाहू। अबा। ठीक है ओके, सर। डॉक्टर सरवत तीसरी एग्जाम्पल। डॉक्टर सरवत हैं कि नहीं? सॉरी सर, आई एम सॉरी। किताबु अखी का जदीदुन, तेरे भाई की किताब नई है। वेरी गुड, यहाँ पर अखी का आ गया, क्यों? कौन सी हालत है ये? ऊपर देखें, ऊपर से आपको पता चल जाएगा चार्ट से। सर ये जर हालत है। क्यों है? सर क्योंकि ये वो है भाई की किताब, तो Very इसके good. अंदर ये वो बन गया है, किताब का इसकी वजह मुजाफ इलैह बन गया। एग्जैक्टली, तो इसको जर हालत में होता है, तो इसको हम लोगों ने अखी इस्तेमाल। अखी। ओके साइमा नेक्स्ट। सर नेक्स्ट है जिल जलाली वल इकराम। ये 2 इसलिए लिखे हैं कि आपको जुल जलाली वल इकराम भी आया है। ठीक है जी, जू और जिल जी, ये दोनों जगह यानी कि ये 2 तरह से इस्तेमाल होता है। तो सर वाला ये हमारा मुदाफ है, जू या जी, और जलाली वाली इकराम मुदाफ है। इकराम इज्जत और जलाल वाला, इज्जत और जलाल वाला। क्यों पहले इज्जत पहले क्यों हो गई? जी सॉरी सर, ये तो जलाल और ये तो वो हम रकबे तफी जलाल और इज्जत वाला। सॉरी ओके ओके। अच्छा जी, अब जो स्पेशल असाइनमेंट है जरा वो भी देख ले। अच्छा हाँ, एक चीज और नोट कीजिए, नीचे एक और आ गया, पढ़िए क्या है? सर है जू जमीर की तरफ मुदाफ नहीं होता, बल्कि इसम जाहिर की तरफ मुदाफ आता है। मतलब ये है कि ये जू के साथ जू हु या जू हुम या जू हुमा नहीं होगा, जमीर के साथ जू नहीं आता। जू जमीर की तरफ, जबकि आपने देखा अबू आ गया है जमीर के साथ, अबू हु तेरा उसका बाप, अखी का तेरा भाई, ये सब जमीर के साथ आ रहे हैं, लेकिन जू जमीर के साथ नहीं आता। जू जो है नाम के साथ आता है, इसम होना चाहिए। ठीक, सर ये थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे लास्ट वाली लाइन। देखिए आपने क्या ऊपर, मतलब कि जो हमारे आपने ऊपर जो है जो एग्जाम्पल्स देखी हैं उसमें है अबू हु, यानी अबू जो जमीर है, तो सॉरी अबू जो है वो हु के साथ आ गया, हु जमीर है ना? जवाब दीजिए। जी सर, तो अबू हु बन गया है उसका बाप, उसका बाप जी। अबाहू बन गया उसका बाप, अखी का ठीक है। बन गया तेरा भाई।
تو آپ نے دیکھا کہ ابو، ابا، اخی یہ سب ضمیر کے ساتھ آئے ہیں، ہو کے ساتھ بھی آئے ہیں، کا کے ساتھ بھی آئے ہیں، اور بھی آتے ہیں. لیکن جو زو ہے یہ ضمیر کے ساتھ نہیں آتا، پروناؤن کے ساتھ نہیں آتا، یہ ناؤن کے ساتھ آتا ہے. آپ کو پتہ ہے اس میں ظاہر، اور وہ آپ پڑھ چکے ہیں آپ لوگ جملے اسمیہ میں، اس میں ظاہر کیا ہوتا ہے. ٹھیک جی، کچھ سمجھ آیا یا آگے اور بتاؤں کچھ؟ سر تھوڑا سا کنفیوز کر رہا ہے، شاید مجھے نہیں سمجھ آ اوکے، رہا. کیا چیز کنفیوز کر رہی ہے یہ پوچھ لیجیے آپ. یہ جو لفظ یعنی کہ ابو سر، ہے، جو لفظ ابو ہے یہ ضمیر کے ساتھ آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ سر یہ ضمیر کے ساتھ آتا ہے، ابو ہو. یہ مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ نے کہا زو ہو نہیں ہو سکتا، بس یا یہی زا کہہ رہا ہو ہوں. یا زی ہو نہیں ہو سکتا. سر یہ جو سیکنڈ ہے نا، یہ لائن تھوڑا سا، تو یہی تو لائن ہے، اور کون سی لائن پڑھ رہا ہوں؟ اس لائن کا سیکنڈ پورشن سر، بلکہ اسم ظاہر کی طرف مضاف آتا ہے. دیکھیے، اگر شاید آپ مجھے اسم کسی، ظاہر بھول گیا. آپ کسی، میں یہ کہہ رہا ہوں سائمہ کے لیے کہہ رہا ہوں، شی کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ زو جو ہے شی کے ساتھ نہیں آئے گا، سائمہ کے ساتھ آئے گا. اوکے، ٹھیک سر، ٹھیک سر. اوکے، تو سر اس میں پھر کا کی را ری نہیں آئے گا والا، نہیں سر ٹرانسلیشن آئے گی. نہیں، کاکی کے تو آ سکتا ہے، لیکن یہ تو والا ہے نا، اس میں کاکی کے کہاں آئے گا؟ آپ کو زو کے معنی کیا بتائیں؟ والا بتائیں. جی سر، بالا بتائے نا. ہاں جی، بس کاکی کے کا سوال ہے اس میں؟ ٹھیک سر. ٹھیک، سر میں ایک کوشچن کر سکتی؟ ضرور کیجیے. سر اس کا مطلب ہے کہ یہ الجلال کا مضاف کہلائے گا؟ جی جی بالکل. دیکھیے آپ نے سلائیڈ کی ہیڈنگ پڑھے نا کیا ہے؟ جی سر، اسی کے حساب سے یہ الجلال، یہ جو سامنے چارٹ بنا ہوا ہے یہ سارے کے سارے مضاف ہیں نا. جی جی، یہ جو 16 عدد نام لکھے ہوئے ہیں چارٹ میں، 16 کے 16 پورے جو ہیں یہ مضاف ہیں. ٹھیک، صحیح، ٹھیک ہے، تھینک یو سر. ٹھیک، اب آپ نے جو ہوم ورک کرنا ہے وہ یہ ہے. آمنہ پڑھیے. اوکے سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گا. وَيَبْقَى کی ٹرانسلیشن ہے، چھوڑ دیں، آگے چلیں. اور نیکسٹ ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. تبارک بابرکت ہے، اور یہ سورۃ الرحمن ہے. اب آپ نے یہ آبزرو کیا کہ اوپر کی آیت میں ذل جلالی والاکرام ہے، اور نیچے کی آیت میں ذل جلالی والاکرام. ٹھیک، جی سر. اگر آپ اس کو شروع سے پڑھیں، اوپر والی آیت میں ایک لفظ ہے وَيَبْقَى. اچھا، چونکہ آپ لوگوں نے ابھی یہ ورب ہے اور یہ آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں پڑھا، اس لیے ہم چاہتے کہ آپ اس پہ زیادہ زور نہ دیں. میں نے آپ کو بتا دیے، اور باقی رہے گا. تو آپ اس کی حیت پہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، یا کیوں ہے، با کیوں ہے، کڑا زبر کیوں ہے، اس کو چھوڑ دیں. وَيَبْقَى کی بات نہ کریں، اس کی جگہ کہہ دیں اور باقی رہے گا. باقی جو ہے وہ سب آپ جانتے ہیں کیا ہے. وجہ ربکا ذو الجلال والاکرام. نیچے والی آیت میں آئے، جو پہلا لفظ تبارکہ ہے وہ آپ نے ابھی نہیں پڑھا، اسے چھوڑ دیں، اس پہ بحث نہیں کریں. سر یہ الف کیوں آ گیا، یہ را کیوں آ گیا، یہ زبر کیوں آ گیا، کچھ بھی نہیں. اس کے معنی ہے با برکت ہے یا برکت والا ہے، یہ ایزیوم کر لیں اور آگے چلیں. تو اوپر کے ویبقا پہ اور نیچے کے تبارکہ پہ مجھے کوئی ڈسکشن نہیں چاہیے. آئی ڈونٹ نیڈ اینی ایکسپلینیشن، آئی ڈونٹ نیڈ اینی کوشچن آن دیز ٹو. ٹھیک، بیکاز یو ہیونٹ ریڈ اٹ.
اس کے بعد والے پہ آپ کا ڈسکشن ہونا ہے، اسم ربک ذل جلال والاکرام. اب آپ اگر کنسٹرکشن دیکھیں، اوپر لکھا ہے وجہ، نیچے لکھا ہے اسم. اوپر لکھا ہے ربی کا، نیچے لکھا ہے ربی کا. تو اس میں فرق کیا ہے؟ وجہ بھی جو ہے وہ رفع حالت میں، اسم بھی رفع حالت میں، وہ بھی اسم ہے، یہ بھی اسم ہے. ربی کا تو دونوں میں سیم ہے. پھر یہ اوپر والے کو ذل جلالی والاکرام کہا ہے، نیچے والے کو ذل جلالی والاکرام کہا ہے، کیوں؟ یہ آپ کا اسپیشل اسائنمنٹ ہے. اوکے سر، ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں نے کر کے لانا ہے اگلی دفعہ، دیٹ از پرسوں. ٹھیک. اس کے لیے جو ایکچوئل ایکسرسائز ہے اس میں ہم تھوڑی آپ کو کمی کر دیں گے، نہ کر سکے تو آدھی ابھی کر لیں گے، آدھی بعد میں کر لیں گے. یہ ہوم ورک آپ نے پورا کر کے لانا ہے پرسوں. اوکے سر، انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس پہ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں بھی، لیکن ویبقا پہ اور تبارکہ پہ نہ مجھے سوال چاہیے، نہ مجھے ایکسپلینیشن کرتے ہوئے کوئی تقریریں چاہیے. اس کے اوپر کچھ بھی نہیں چاہیے یہ دو لفظ پہ. ٹھیک. کیونکہ آپ لوگ سب قرآن شریف سے نقل کر کے لائیں گے، اور قرآن شریفوں میں بڑی لمبی لمبی تقریریں ہیں، معنی کہیں اور جا رہے ہیں، تقریریں کہیں اور ہیں. تو مجھے تقریریں نہیں چاہیے، مجھے ترجمہ چاہیے. ٹھیک. اوکے سر. اوکے. یہ تو کہاں سے، یہ آپ کو کہاں سے دکھ گیا؟ یہ تو نہیں دکھانا تھا آپ کو. چل جتنا میں نہیں دکھانا چاہ رہا ہوں اتنا ہی سامنے آ رہا ہے. اوکے. اچھا جی، یہ آپ کی ایکسرسائز ہے. تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، فٹافٹ کر لیں. رائٹ کے سارے پڑھ دیجیے، آمنہ ہو چکی ہیں. ڈاکٹر سروت آپ پڑھ دیں، جو لیفٹ والے ہیں وہ نیکسٹ والے پڑھ. ارے یہ کہاں چلے گئے ہم؟ سیدن سردار آقا، جی خاصی جھگڑالو، جی قاہر زبردست، جی ہدن ہدایت، لسان زبان، منزدتن من یا اٹس منزدتن میز. اوکے جی. سائمہ آپ پڑھ دیجیے نیکسٹ. مصرفن فضول خرچ، فوقا مضاف آتا ہے اوپر، تحتا مضاف آتا ہے نیچے، ماں. اچھا اب یہ دونوں پہ آپ یہ دونوں پہ غور کریں. فوقا اور تحتا، فوقا اور تحتا یہ دونوں مضاف بن کے آتے ہیں، اور یہ دونوں زبر کے ساتھ آتے ہیں. اس میں پیش یا زیر نہیں ہوتا مضاف میں. فوقا اور تحتا. ٹھیک ہے، آگے چلیے. جی ماں استفہامیہ کیا، سکون عبادت اور قربانی، صوتن آواز. اوکے جی. اب باری آ گئی رومانہ آپ کی. پہلا سوال، اس میں غور کر لیجئے گا کہ یہ مرکب ہے یا جملہ ہے، پھر اس کے حساب سے معرفہ نکرہ اور مبتدا خبر بنائیے. اور یہ یاد رکھیے کہ مرکب اضافی جو ہے وہ کبھی مبتدا بھی بن کے آ سکتا ہے، کبھی وہ خبر بن کے بھی آ سکتا ہے، اور کبھی مبتدا بھی اور خبر دونوں کے دونوں مرکب اضافی ہو سکتے ہیں. جب مرکب اضافی ہے تو اس میں خبر کی نکرہ اور مبتدا کی معرفہ کی شرطیں مرکب اضافی کے لیے کنڈون ہو جاتی ہیں. جی آگے چلیے. رومانہ کوشچن نمبر 1. ان اللہ ربی و ربکم، یہ جملہ ہے، اور ان اللہ اس میں بے شک اللہ تعالی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. ویری گڈ. آگے چلیے نمبر 2. رومانہ ہو گئی. امرین. جی سر سیکنڈ ہے امہ صدیقتن. سر یہ جملہ اسمیہ ہے، اور اس میں امو ہے سبجیکٹ ہے، اور ہو ہے امو ہے سبجیکٹ، اور صدیقتن اس کی خبر ہے. اور آپ عربی میں سبجیکٹ نہ کہیں،
عربی میں مبتدا کہیں. مبتدا ہے, سوری سر. اور امو جو ہے وہ ہے مضاف اور ہو ہے مضاف الیہ, اور یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جوائننگ ہے یہ. تو اس کا مطلب ہے ہو کا مطلب ہے وہ واحد مذکر, تو کسی آدمی کی ماں یعنی کہ, اور صدیقۃ سچی ہے, تو اس آدمی اس کی ماں سچی ہے, اس مذکر کی ماں سچی ہے. ویری گڈ, بہت اچھا تجزیہ کیا آپ نے, بہت اچھا ترجمہ کیا آپ نے. اوکے جی, کس کی باری آ گئی اب؟ رومانہ کی, سوری یہ ابھی امرین نے کی تھی. جی سر, امرین نے کیا, میں نے کیا تھا. اوکے آمنہ, اب آپ آ جائیے نیکسٹ. اوکے سر, تھرڈ ہے القرآن کتابکم و کتابنا. سر یہ ہمارے پاس جملہ ہے, اس کی ٹرانسلیشن ہم کریں گے. اس میں قرآن تمہاری کتاب, یہاں پر بکم ہے تو یہ پلورل ہے, مطلب جمع مذکر ہے. قرآن تمہاری کتاب ہے اور ہماری کتاب ہے. تم سب کی کہہ دو تو اس میں کلیئر ہو جاتا ہے نا جمع کا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. قرآن تم سب کی اور ہماری کتاب ہے. ویری گڈ. اوکے جی, ڈاکٹر سروت 4 نمبر. عندنا کتاب حفیظ, یہ جملہ ہے اور اس میں ہمارے پاس حفاظت کرنے والی کتاب ہے. ابھی آپ نے پڑھا تھا اندہ کیا ہوتا ہے, آپ نے ذخیرہ الفاظ میں پڑھا تھا ابھی. سر ابھی تو نہیں پڑھا تھا سر, پاس نہیں ہے ہمارے پاس ہے اندہ. جی سر, تو نہ ہے ہمارے پاس حفاظت کرنے والی کتاب ہے. اوکے, یہاں پر آپ محفوظ کتاب بھی کہہ سکتے ہیں, یہاں پہ مفعول کے سینس میں بھی آتا ہے حفیظ کئی دفعہ. ٹھیک ہے, ہمارے پاس محفوظ کتاب ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. اوکے جی, سائمہ نیکسٹ. تھوڑا سا جلدی کریں, ٹائم کم ہے. میرے پاس جی سر, اللہ عالم الغیب و عندہ علم الساعۃ. سر یہ ہمارے پاس جملہ ہے جس میں اللہ مبتدا ہے اور عالم الغیب خبر ہے, اور عالم جو خبر ہے وہ ہمارا مرکب اضافی ہے. تجزیہ نہ کریں, صرف معنی بتاتے جائیں. یہ ہمارے پاس معنی بتاتے جائیں, ٹائم کم ہے. سر, اللہ غیب کا علم رکھنے والا ہے. ویری گڈ. ٹھیک سر, اللہ غیب کا علم رکھنے والا ہے اور اس کے پاس قیامت کا علم ہے. ویری گڈ, بہت اچھی جی, بہت اچھی جی, ویری گڈ جی. رومانہ 6 نمبر. ربنا رب السماوات والارض. ربنا ہمارا رب, رب السماواتی رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا. اس طرح کرتے ہیں ترجمہ, رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا. آپ نے ربنا کا ایسے کیوں نہیں کیا, رب ہے ہمارا؟ جی, رب ہے ہمارا, رب ایسے کرنا چاہیے. نہیں, میں نے کہا ہے ربنا ہمارا. ابھی اتنے لوگوں نے مرکب اضافی کے ترجمے کیے ہیں, کتابکم, کتابنا, ربی, ربکم. مرکب اضافی کا الٹا ترجمہ ہوتا ہے نا بی بی. جی جی, اب کریے. ہمارا رب صحیح کیا آپ نے. ہمارا رب زمین اور آسمانوں اور زمین کا رب ہے. ویری گڈ. ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے. ٹھیک, کوئی کنفیوژن ہے تو پوچھ لیں. نہیں سر, ٹھیک ہے. اچھا جی, میرا خیال ہے باقی عربی والی آپ لوگ خود کریں. عربی ٹو اردو, اردو ٹو عربی میں آ جائیں جلدی جلدی سے. جی, امرین آپ کی باری ہے. آسمان میرے سر کے اوپر ہے. سر آسمان ہو گیا, اسماؤ سر کے اوپر ہو گیا, فوکر راسی میرے سر, میرا سر.
वेरी गुड. रासी, तो ये सर ये होगा अस्माउ फौकर रासी. हाँ, फौका रासी. अच्छा, और ये अस्समाउ. अस्समाउ फौकर रासी. हाँ, ये राशि से पहले अल नहीं आएगा. नहीं सर, अल नहीं आएगा. ओके, फौकर रासी. वेरी रे के गुड. ऊपर तशदीद आएगी सर. क्यों तशदीद क्यों आएगी? सर ये इसलिए हरूफे शमसी है ये. नहीं तो आप उसको मारिफा क्यों बना रहे हैं? वो तो मुजाफ है ना. राशि का क्या मतलब हुआ? मेरा सर. रास मुजाफ है या मुजाफ इलैह है. रासी. सर फौका जो है ना वो है मुजाफ. ओके. और ये मेरा मुरक्कब. सर जो है मुजाफ इलैह. नहीं, मेरा सर मुजाफ इलैह नहीं है. सर जो है वो दूसरा मुजाफ है. इसके अंदर 3 इसम हो गए. जी सर, ठीक है ठीक है ठीक है. इसमें 2 मुजाफ हैं. रासी का मतलब होता है मेरा सर. ये खुद मुरक्कब इजाफी है. तो जब ये खुद मुरक्कब इजाफी है तो रास जो है वो मुजाफ है. मुजाफ पे अल नहीं लगता. जैसे किताबी है, आप उसको अल किताबी नहीं कह सकते. ठीक है सर. इसी तरह इसमी है तो आप उसको अल इसमी नहीं कह सकते. इसमी का मतलब ही मेरा नाम है ना. तो मुरक्कब इजाफी है तो इसम जो है वो मुजाफ है, उस पर अल नहीं लग सकता. इसी तरह रासी है, मेरा सर, इस पर अल नहीं लगेगा. ठीक. ठीक है सर. ओके जी. आमना चलिए नेक्स्ट, जल्दी जल्दी. ओके सर. हमारी किताबें उस्ताद की मेज़ के नीचे हैं. कुतुबुना तहता मिन ज़दत मुअल्लिमी. बहुत ही अच्छा किया आपने. वेरी गुड, एक्सेलेंट. डॉक्टर सरवत नेक्स्ट. बेशक हमारा रब रहीम गफूर है. जी. इन्ना रब्बुना रहीमुन गफूरुन. इन्ना के बाद हमारा रब कैसे लिखेंगे? सर रब्बुना. रब्बुना तो रब्बुना होगा, रब्बू और ना होगा. इन्ना के बाद इन्ना क्या करता है? सर नसब हाल आता है. तो किसको की आपने नसब? सर समझ नहीं आ रहा. सर किसको आप कह रही ना कि इन्ना जो है वो मुब्तदा को नसब करता है. तो आपका मुब्तदा क्या है? सर रब. देखिए, ये हम तय कर चुके हैं कि मुरक्कब इजाफी को आप तोड़ नहीं सकते. अगर कोई कह रहा है अल्लाह का रसूल, तो आप उसमें अल्लाह और रसूल को अलग अलग करेंगी क्या? नहीं सर. तो रब्बुना तो एक मुरक्कब है ना. रब्बुना को कैसे तोड़ रही हैं आप? रब कह रही हैं. रब तो कोई लफ्ज नहीं है. सर रब्बना. रब्बना, राइट. रब्बुना जो है वो इन्ना की वजह से रब्बना हो जाएगा. बिल्कुल सही. आगे चलिए. इन्ना रब्बना रहीमुन गफूरुन. बहुत अच्छे. वेरी गुड. नेक्स्ट साइमा. सर फातिमा के पास एक खूबसूरत कलम है. इंदा फातिमा तिन कलमुन जमीलुन. ओके, ये फातिमा तिन क्यों हो गया भाई? हाँ सर, क्योंकि इसको जर हालत में लाना है तो सर मुझे थोड़ा सा भी कंफ्यूज कर रहा था कि ती आएगा या तिन आएगा. फातिमा कौन सा इसम है? फातिमा गैर मुनसरिफ है. कैसे लिखते हैं? गैर मुन फातिमा तू. तो यहाँ जगह इंदा फातिमा ती कलमुन जमीलुन. क्यों जर हालत में फातिमा ती होता है गैर मुनसरिफ? फातिमा ता, सॉरी सर. फातिमा ता. ओके. इंदा फातिमा ता कलमुन जमीलुन. वेरी गुड. अच्छा, ये लिखते हैं कलमुन लिखते हैं आप लोग. कलमुन क्यों लिखते हैं? लाम पे साकिन नहीं आता. कलमुन. कलमुन. हाँ, सही प्रोनाउंस करें तो सही लिखेंगी फिर. ठीक है. ओके जी. आखिरी आ गई. किसकी बारी आ गई? आखिरी आमिना की आ गई. ओके सर. ये है तुम्हारी ज़बान अरबी है और हमारी ज़बान हिंदी है. जी. सर ये होगा लिसानु का अरबी अरबियुन.
अरबीयुन वेरी गुड. वलिसाना. सर हिंदी को क्या बोलेंगे? हिंदी तो बाद में आएगा, पहले हमारी जबान तो करो. सर वलिसाना. लिसाना तो और जबान. हमारी लिसान ना तो जबान हो जाएगी ना सर. ये फिर दो ना हो जाएंगे. तो किसी ने मना किया है? नहीं सर. वलिसाना ना क्यों हो गया? लिसा ना क्यों हो गया? आपने लिसा ना का कहा था क्या तुम्हारी की जबान के लिए? वलिसानु का. ओके. तुम्हारी. कंप्लीट कीजिए, जल्दी करें. तुम्हारी जबान लिसानु का. लिसानु का. हमारी जबान. वलिसाना. फिर वही ना पे अटक गई. सर हमारे लिए होता है ना. आमना मैं हैरान हूं, आपने पहले बनाया जबान की जगह लिसानुन और तुम्हारी की जगह का. लिसानुन में का मिलाया तो लिसानु का हो गया. जी सर. अब इसी तरह आप हमारी को मिलाइए. सर ये हो जाएगा लिसानुन तो ना हो जाएगा लिसानुना. वेरी गुड. क्या मसला है? सर लिसानु का अरबीशु व लिसानुना हिंदीयुन. वेरी गुड. हिंदी के हिंदीयुन. हिंदीशु. ठीक है सर. खत्म हो गई एक्सरसाइज या अभी है कुछ बाकी? सर हो गई आई थिंक. मैं देखती हूँ. है ये कुरानी. चलो ये तो आप लोग कर पुरानी लोगे. मिसालें. ये कुरानी मिसालें आप लोग कर लोगी. वैसे ही आप लोग चीटिंग करते हैं कुरान में देख के. ठीक है, क्योंकि अब टाइम ठीक है, ये खत्म हो जाएगा. ठीक है. ओके. अच्छा, ये एक्सरसाइज हो या ना हो या आदि हो, जो भी हो,